السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حج کے عنوان پر چار مختلف خطبات پیش کروں گا، تو دو کی خواندگی پہلے ہی آپ کے سامنے کر چکا ہوں اور دو باقی بچے ہوئے ہیں، تو میرا تیسرا ٹاپک ہے حج کے فائدے، جس کی خواندگی میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ حج کے فائدے۔ برادران اسلام، قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی عام منادی کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں اس حکم کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سورہ حج کی آیت ہے، تاکہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں اس حج میں ان کے لیے کیسے کیسے فائدے ہیں، یعنی یہ سفر کر کے اور اس جگہ جمع ہو کر وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے کہ یہ انہی کے نفع کے لیے ہیں، اور اس میں جو فائدے پوشیدہ ہیں ان کا اندازہ کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی یہ کام کر کے خود دیکھ لے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق روایت ہے کہ جب تک انہوں نے حج نہ کیا تھا، انہوں نے اس معاملے میں تردد تھا کہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے، مگر جب انہوں نے خود حج کر کے ان بے حد و حساب فائدوں کو دیکھا جو اس عبادت میں پوشیدہ ہیں، تو بے تامل پکار اٹھے کہ یقیناً حج سب سے افضل ہے۔ آئیے اب آپ کو مختصر الفاظ کے ساتھ اس کے فائدے بتاؤں۔ سفر حج کی نوعیت۔ دنیا کے لوگ عموماً دو ہی قسم کے سفروں سے واقف ہیں، ایک سفر وہ جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسرا وہ جو سیر و تفریح کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کے سفروں میں اپنی غرض اور اپنی خواہش آدمی کو باہر نکلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر چھوڑتا ہے تو اپنی غرض کے لیے، بال بچوں اور عزیزوں سے جدا ہوتا ہے تو اپنی خاطر، مال خرچ کرتا ہے یا وقت صرف کرتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے، لہٰذا اس میں قربانی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مگر یہ سفر جس کا نام حج ہے، اس معاملہ اور سب سفروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ سفر اپنی کسی غرض کے لیے یا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس سفر پر کوئی شخص اس وقت تک آمدہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو، اس کے فرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو۔ بس جو شخص اپنے گھر بار سے ایک لمبی مدت کے لیے علیحدگی، اپنے عزیزوں سے جدائی، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنے مال کا خرچ اور سفر کی تکلیفیں گوارا کر کے حج کو نکلتا ہے، اس کا نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا اور محبت خدا بھی ہے، اور فرض کا احساس بھی، اور اس میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی وقت خدا کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نکل سکتا ہے، تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، اپنے مال اور اپنی راحت کو خدا کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے۔ نیکی اور تقوی کی رغبت۔ پھر جب وہ ایسے پاک ارادے سے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت کا شوق بڑک اٹھا اور جس کو ادھر کی لو لگ گئی ہو، اس میں پھر نیک ہی نیک خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور لوگوں سے اپنا کہا سنا بخشواتا ہے۔ کسی کا حق اس پر آتا ہے تو اسے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ خدا کے دربار میں بندوں کے حق کا بوجھ لادے ہوئے نہ جائے۔ برائی سے اس کے دل کو نفرت ہونے لگتی ہے اور قدرتی طور پر بھلائی کی رغبت بڑھتی جاتی ہے۔ پھر سفر کے لیے نکلنے کے ساتھ ہی جتنا خدا کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنے ہی اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے اور جس کی جتنی خدمت یا مدد ہو سکے کرے۔ بد کلامی و بیہودگی، بے حیائی، بددیانتی اور جھگڑا فساد کرنے سے خود اس کی اپنی طبیعت اندر سے روکتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے۔ حرم الہی کا مسافر ہو اور پھر برے کام کرتا ہوا جائے، ایسے شرم کی بات کسی سے کیسے ہو؟ اس کا یہ سفر تو پورا کا پورا عبادت ہے۔ اس عبادت کی حالت میں ظلم اور فسق کا کیا کام؟ بس دوسرے تمام سفروں کے برعکس یہ ایسا سفر ہے جو ہر آدمی کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اور یوں سمجھو کہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے جس سے لازماً ہر مسلمان کا گزرنا ہوتا ہے جو حج کے لیے جائے۔ احرام اور اس کی شرائط۔ سفر کا ایک حصہ ختم کر چکنے کے بعد ایک خاص حد ایسی آتی ہے جس سے کوئی مسلمان جو مکہ جانا چاہتا ہو، احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احرام کیا ہے؟ یہ ایک فقیرانہ لباس
جس میں ایک تہ بند، ایک چادر اور جوتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تم تھے سو تھے، مگر اب جب تمہیں خدا کے دربار میں جانا ہے تو فقیر بن کر چلو۔ ظاہر میں بھی فقیر بنو اور دل کے فقیر بھی بننے کی کوشش کرو۔ رنگین کپڑے اور آرائش کے لباس اتار دو، سادہ اور درویشانہ طرز کا لباس پہن لو۔ موزے نہ پہنو، سر کھلا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، بال نہ بناؤ، ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرو۔ عورت اور مرد کا تعلق بند کر دو، بلکہ ایسی حرکات و سکنات اور ایسے باتوں سے بھی پرہیز کرو جو اس تعلق کا شوق یا اس کی یاد دلانے والی ہو۔ شکار نہ کرو، بلکہ شکاری کو شکار کا نشانہ دینے یا اس کا پتہ بتانے سے بھی اجتناب کرو۔ ظاہر میں جب یہ رنگ اختیار کرو گے تو باطن پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اندر سے تمہارا دل بھی فقیر بنے گا، کبر و غرور نکلے گا، مسکینی اور امن پسندی پیدا ہوگی۔ دنیا اور اس کی لذتوں میں پھنسنے سے جو کچھ آلائش تمہاری روح کو لگ گئی تھی وہ صاف ہوں گی، اور خدا پرستی کی کیفیت تمہارے اوپر بھی طاری ہوگی اور اندر بھی۔ تلبیہ: احرام باندھنے کے ساتھ جو کلمات حاجی کی زبان سے نکلتے ہیں، جن کو وہ ہر نماز کے بعد اور ہر بلندی چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت اور ہر روز صبح نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے پکارتا ہے، وہ یہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یہاں پر تلبیہ کا: حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہی ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دراصل حج کے اس ندائے عام کا جواب ہے جو 4500 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ 45 صدیاں گزر چکی ہیں جب پہلے اللہ کی اس منادی نے پکارا تھا کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، خواہ پیدل آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ۔ جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طلبی پر حاضر ہوں، تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق سچی اور خالص خدا پرستی کی اس تحریک سے جڑ جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ 4500 برس کا فاصلہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا ادھر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں اور ادھر سے یہ جواب دے رہے ہیں۔ جواب دیتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، جوں آگے بڑھتا جاتا ہے شوق کی کیفیت اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ ہر چڑھاؤ اور اتار پر اس کے کانوں پر اللہ کے منادی کی آوازیں گونجتی ہیں اور یہ اس پر لبیک کہتا ہوا آگے چلتا ہے۔ ہر قافلہ اسے وہیں کا پیامی معلوم ہوتا ہے اور ایک عاشق کی طرح یہ اس کا پیغام سن کر پکارتا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر۔ ہر نئی صبح اس کے لیے گویا پیغام دوست لاتی ہے اور نور کے تڑکے میں آنکھیں کھولتے ہی یہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے لگتا ہے۔ غرض یہ بار بار کی صدا احرام کے اس فقیرانہ لباس، سفر کی اس حالت اور منزل بمنزل کعبے کے قریب تر ہوتے جانے کی اس کیفیت کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سما باندھ دیتی ہے کہ حاجی عشق الہی میں از خود رفتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بس ایک یا دو دوست کے سوا آگ اس کے گھر میں لگی ایسی ہے کہ جو تھا جل گیا، اور اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بس ایک یا دو دوست کے سوا آگ اس کے گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ طواف زیارت: اس شان سے حاجی مکہ پہنچتا ہے اور جاتے ہی سیدھا آستانے کا رخ کرتا ہے جس کی طرف بلایا گیا تھا۔ آستانے دوست کو چومتا ہے، پھر اسے اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین و مذہب کے اس مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے اور ہر چکر آستانہ بوسی سے شروع اور آستانہ بوسی ہی پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں سلامی کی پڑھتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کوہ صفا پر چڑھتا ہے اور وہاں سے جب کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتا ہے۔ اس عربی کا ترجمہ ہے،
کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ صحیح صفا و مروہ، پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، گویا اپنی حالت سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یوں ہی اپنے مالک کی خدمت میں اور یوں ہی اللہ کی خوشنودی کی طلب میں ہمیشہ صحیح کرتا رہے گا۔ اس صحیح کے دوران کبھی اس کی زبان سے نکلتا ہے، ترجمہ ہے، خدایا مجھ سے کام لے اس طریقے پر جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور مجھے موت دے اس راستے پر جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور زندگی میں مجھے بچا ان فتنوں سے جو راہ راست سے بھٹکانے والے ہیں، آمین۔ اور کبھی کہتا ہے، پروردگار معاف کر اور رحم کر، میرے جن قصوروں کو تو جانتا ہے ان سے درگزر کر، تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور تیرا کرم بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ وقوف منا، عرفات اور مزدلفہ۔ اس کے بعد وہ گویا اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے، اور اب 5-6 روز اس کیمپ کی زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک دن منا میں پڑاؤ ہے، دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے اور خطبہ کمانڈر کی ہدایت سنائی جا رہی ہے، رات مزدلفہ میں جا کر چھاؤنی ڈالی جاتی ہے، رمی جماع دن نکلتا ہے تو منا کی طرف کوچ ہوتا ہے، اور وہاں اس ستون پر کنکریوں سے چاندی ماری کی جاتی ہے، جہاں تک اصحاب فیل کی فوج کعبہ پر ڈھانے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ ہر کنکری مارنے کے ساتھ اللہ کا سپاہی کہتا جاتا ہے، اللہ اکبر، رغم شیطان و جزیہ، اور اللہم تصدیق بکتابک واتبا۔ یہ اصل میں زیر زبر نہیں ہے تو مجھے پڑھنے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے، کنکریوں کی اس چاندی مار کا مطلب یہ ہے کہ خدایا جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرا بول نیچا کرنے اٹھے گا، میں اس کے مقابلے میں تیرا بول بالا کرنے کے لیے یوں لڑوں گا۔ پھر اس جگہ قربانی کی جاتی ہے تاکہ راہ خدا میں خون بہانے کی نیت اور عزم کا اظہار عمل سے ہو جائے۔ پھر وہاں سے کعبہ کا رخ کیا جاتا ہے، جیسے سپاہی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف سرخرو واپس آ رہا ہے۔ طواف اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھل جاتا ہے، جو کچھ حرام کیا گیا تھا وہ پھر حلال ہو جاتا ہے۔ اب جب کہ حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر شروع ہو جاتی ہے، اس معمولی زندگی کی طرف پلٹنے کے بعد حاجی منا میں جا کر پھر کیمپ کرتا ہے، اور دوسرے دن پتھر کے ان تینوں ستونوں پر باری باری کنکریوں سے پھر چاندی مار کرتا ہے، جن کو جمرات کہتے ہیں، اور جو دراصل اس ہاتھی والی فوج کی پسپائی اور تباہی کی یادگار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال عین حج کے موقع پر اللہ کے گھر کو ڈھانے آئی تھی، اور اسے اللہ کے حکم سے آسمانی چڑیوں کے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا تھا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ کنکریاں مارنے کا یہ فعل اس وقت کی یادگار میں کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش آیا تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیتے وقت شیطان نے آپ کو بہکایا تھا اور آپ نے اسے کنکریاں ماری تھی، یا جب اسماعیل کے فدیے میں مینڈھا آپ کو قربانی کے لیے دیا گیا تو وہ نکل بھاگا تھا اور اس کو آپ نے کنکریاں ماری تھی، لیکن کسی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نہیں ہے کہ رمی جمار کی علت یہ ہے۔ تیسرے دن پھر ستونوں پر سنگباری کرنے کے بعد حاجی مکہ پلٹتا ہے اور 7 دفعہ اپنے دین کے مرکز کا طواف کرتا ہے۔ یہ طواف وداع ہے اور اس سے فارغ ہونے کے معنی حج سے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ حج کی برکات و اثرات، یہ ساری تفصیل جو آپ نے سنی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کے ارادے اور اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک 2-3 مہینے کی مدت میں کتنے زبردست اثر آدمی کے دل و دماغ پر پڑ جاتے ہیں۔ اس میں وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، آرام و آسائش کی قربانی ہے، بہت سے دنیاوی تعلقات کی قربانی ہے، بہت سے نفسانی خواہشات اور لذتوں کی قربانی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے خاطر ہے، کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر اس سفر میں پرہیزگاری و تقوی کے ساتھ مسلسل خدا کی یاد اور خدا کی طرف شوق و عشق کی جو کیفیت آدمی پر گزرتی ہے، وہ اپنا ایک مستقل نقش دل پر چھوڑ جاتی ہے، جس کا اثر برسوں قائم رہتا ہے۔ پھر حرم کی سرزمین میں پہنچ کر قدم قدم پر انسان ان لوگوں کے آثار دیکھتا ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی و اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، دنیا بھر سے لڑے، مصیبتیں اٹھائی، جلا وطن ہوئے، ظلم سہے، مگر بالآخر اللہ کا کلمہ بلند کر کے چھوڑا، اور ہر اس باطل قوت کا سر نیچا کر کے ہی دم لیا جو انسان سے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرانا چاہتی تھی۔ ان آیات میں بینات
اور ان آثار معتبر کو دیکھ کر ایک خدا پرست آدمی عزم و ہمت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو سبق لے سکتا ہے شاید کسی دوسری چیز سے نہیں لے سکتا۔ پھر طواف کعبہ سے اس مرکز دین سے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے اور مناسک حج میں دوڑ دھوپ کوچ اور قیام سے مجاہدانہ زندگی کی جو مشق کرائی جاتی ہے، اگر آپ نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ ساری چیزیں کسی بہت بڑے کام کی ٹریننگ ہیں جو جو اسلام مسلمانوں سے لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر اس مسلمان کو جو کعبے تک جانے کی قدرت رکھتا ہو حج لازم کر دیا گیا ہے، تاکہ جہاں تک ممکن ہو ہر زمانے میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ایسے موجود رہیں جو اس پوری ٹریننگ سے گزر چکے ہوں۔ حج ایک اجتماعی عبادت، لیکن حج کے فائدوں کا پورا اندازہ کرنے سے آپ قاصر رہیں گے جب تک یہ بات آپ کے پیش نظر نہ ہو کہ ایک مسلمان اکیلا حج نہیں کرتا ہے، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حج کا ایک زمانہ رکھا گیا ہے اور ہزاروں لاکھوں مسلمان مل کر ایک وقت میں حج ادا کرتے ہیں۔ پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس سے تو آپ کے سامنے صرف اتنی بات آئی ہے کہ فردن ایک حاجی پر اس عبادت کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اب میں آئندہ خطبے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج کا ایک ہی وقت مقرر کر کے ان فائدوں کو کس طرح لاکھوں درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اسلام کا کمال یہی ہے کہ بیک کرشمہ دو کار نہیں بلکہ ہزار کار نکال لے جاتا ہے۔ نماز علیحدگی میں پڑھنے ہی میں کچھ فائدے نہ تھے، مگر اس کے ساتھ جماعت کی شرط لگا کر اور امامت کا قاعدہ مقرر کر کے جمعہ اور عیدین کی بڑی جماعتیں بنا کر اس کے فائدوں کو بے حد و حساب بڑھا دیا گیا ہے۔ روزہ فردن رکھنا ہی اصلاح اور تربیت کا بہت بڑا ذریعہ تھا، مگر سب مسلمانوں کے لیے رمضان کا ایک ہی مہینہ مقرر کر کے اس کے فائدے اتنے بڑھا دیے گئے کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ زکوٰۃ الگ الگ دینے میں بہت سی خوبیاں تھیں، مگر اس لیے بیت المال کا نظام مقرر کر کے اس کی منفعت اتنی زیادہ کر دی گئی کہ آپ اس کا اندازہ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں کہ تمام مسلمانوں کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع کر کے ایک انتظام کے ساتھ مستحقین میں تقسیم کرنے سے کتنی خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ حج کا بھی ہے۔ اکیلا آدمی حج کر کے تب بھی اس کی زندگی میں اکیلا آدمی حج کرے تب بھی اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے، مگر تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں مل کر حج کرنے کا قاعدہ مقرر کر کے تو اس کے فائدوں کی کوئی حد باقی نہیں رکھی گئی۔ یہ مضمون ذرا تفصیل چاہتا ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کو مفصل بیان کروں گا۔ دوستو یہاں تک ہم تیسرا ٹاپک مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ چوتھے ٹاپک میں میں آپ کے سامنے حج کا عالمگیر اجتماع حج کے اثرات، حج کا عالمگیر اجتماع حج کے ثمرات، اس عنوان پر اس کتاب میں سے آپ کے سامنے خواندگی کروں گا انشاءاللہ۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ جو لوگ یہاں پر حج کو جا رہے ہیں یا پھر جو لوگ حج کو نہیں گئے ان دونوں کو بھی آپ یہ مضامین کی لنک بھیجیں تاکہ لوگ حج کے اصل فائدے اور حج کی اصل روح سے واقف ہو سکیں۔